بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ساتویں روز کے دعا، ماہ رمضان کے ساتویں روزے کی یہ دعا ہے۔ الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ ساتویں روز کی دعا میں ہم نے پھر وہی 3 دعائیں کی ہیں کہ پروردگارا اعنی فیہ، اس دن میں تو میری مدد فرما اور روزہ پورا کرنے کی، عبادت کی، وجنبنی فیہ من حفواتہ، اور اس دن واقع ہونے والی لغزشوں سے بچا، محفوظ رکھ، وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، اور اپنے ذکر کی توفیق عنایت فرما۔ میں پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں گا کہ اس میں عام طور سے جو ہماری حاجتیں ہوتی ہیں، جس کو ہم حاجت سمجھتے ہیں، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں، اس پریشانی سے بچا لیں۔ اگر انسان انہی چیزوں کو پریشانی قرار دے کہ جو واقعاً پریشانی ہے، ہونی چاہیے کہ اگر روزہ رکھنے کی توفیق حاصل ہو گئی ہے تو واقعاً روزے کو اس طرح سے رکھیں جو روزہ رکھنے کا حق ہوتا ہے، پورے اعضاء اور جوارح کے ساتھ۔ صرف ہمارا روزہ پیٹ کا روزہ نہ ہو کہ ہم کھانے پینے سے اپنے کو محفوظ رکھیں، بلکہ پورے اعضاء اور جوارح کے ساتھ آنکھیں گناہ سے بچ جائیں، زبان برا بولنے سے بچے، قدم برائی کی طرف جانے سے رکے، ہاتھ کوئی برا کرنے سے رک جائے، یقیناً تب روزہ کہا جائے گا۔ اس لیے ہم نے دعا کی کہ اللہم اعنی فیہ، اس روزے میں وہ واقعی روزے کی توفیق عنایت فرمایا، میری مدد فرما، وقیام ہی، اور جو عبادت واقعاً جو عبادت کا حق ہے وہ اس طریقے سے عبادت کر سکیں، وجنبنی فیہ من حفوات، لغزشوں سے، بے انتہا انسانوں سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، جس راستے پر جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں کر پا رہا، تو لغزش سے بچنے کی، ہر لمحے کسی نہ کسی طرح کی کوئی لغزش ہو جاتی ہے، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، بلکہ اس میں جب شیطان کا ذکر آ گیا ہے تو کہنے کہ بھائی ماہ رمضان میں تو شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے، وہ قاعدے تو کہاں سے آ جائے گا؟ یہ مقید وہ خود اپنے وجود سے نہیں ہوتا ہے، انسان کے اپنے عمل سے ہوتا ہے۔ بہترین دن زمانہ ہے کہ اگر انسان واقعی نیت سچی کر لے تو سچی نیت کی بنیاد پر اسے ہمارے قریب آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ مقید ہونے کا مطلب کہ ہم نے حصار اور دیوار جو ہے بنا لی اپنے ارد گرد کہ وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتا ہے، تو ہمیں اپنے اس حصار کو، اس دیوار کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ وہ ہم سے قریب نہ آ سکے۔ جنبنی من حفواتہ، اس دن جو لغزشیں ہوں گی، ہو سکتی ہیں پروردگارہ ان لغزشوں سے بچا لے، وارزقنی فیہ ذکرک، اور پروردگارہ تو اپنے ذکر کا اور اپنی یاد کا کہ توفیق ہمیں عنایت فرما، اس کا رزق عنایت فرما۔ دیکھیں، اللہ کو یاد کر لینا، اس کا ذکر کر لینا اور ایک چیز ہے، اور اس کو یاد رکھنا یہ ایک دوسری چیز ہے۔ اسی لیے اس میں لفظ ہے بدوام ہے کہ ہم خالی نماز کے وقت اللہ کی یاد نہ آئے، بلکہ ہم کوئی کام کر رہے ہوں تو اللہ کی یاد رہے۔ اگر اللہ کی یاد رہے گی، کام کریں گے، اچھا کام ہوگا تو اس اچھے کام کی لذت کا احساس ہوگا اور محسوس ہوگا کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ اور اگر اللہ یاد رہے گا تو کوئی برا کام کریں گے تو یہ یاد جو ہے اس برائی کے خباثت کی طرف متوجہ کرے گا، اور خالی متوجہ نہیں بلکہ اس خباثت کی وجہ سے بچا بھی لے، یاد الہی بچا بھی لے گے۔ اس لیے ہم نے دعا کی ہے کہ پروردگارہ، اے معبود، تو اس روزے میں اپنے ذکر کا کہ رزق عنایت فرما، بے توفیق یا ہادی المضلین، پروردگارہ جو گمراہ ہو چکے ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اس کی ہدایت کرنے والا تو ہی ہے۔ تیرے اس صفت کا واسطہ کہ تو مجھے
روزے، نماز، عبادتوں کی توفیق عنایت فرما، اور اپنے ذکر دوام کی یعنی مسلسل یاد کی بھی کا رزق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔